شارف کی طرف چلتا ہوں. شارف صاحب, پاکستان میں صدارتی نظام آ رہا ہے, آ سکتا ہے, چل سکتا ہے, ماضی میں کیا دیکھے گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی نجم بھائی, میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت حکومتی حلقے سب کے سب بے حد کنفیوزڈ ہیں. اچھا, کنفیوژن کا شکار. کیوں؟ ایک طرف خواہش کا بھی اظہار ہے اور دوسری طرف اس کو پھر ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے کہ جی یہ ریومر ہے. تو اگر خواہش ہے تو وہ ریومر نہیں ہو سکتا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے حکومتی حلقوں میں بالکل یہ خواہش پائی جاتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے صدارتی نظام یا کوئی ایسا نظام لے آیا جائے جس سے ان کی نااہلی چھپ سکے, جس سے عوام کے سامنے جانے میں ان کو آسانی پیدا ہو جائے, یا کوئی ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر لیے جائیں, اس نظام کے اندر کوئی ایسا فلا لے آیا جائے جس کے لیے عوامی ووٹ کی طاقت درکار نہ ہو اور ان کو پھر سے کسی طریقے حکومت مل جائے. یہ پلاننگ بے تحاشا چل رہی ہے. اس کے لیے انہوں نے بڑی کوشش کی, وہ الیکٹرانک مشینز کی بھی اور بے تحاشا کوششیں کی. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین تو کوئی اور چیز ہے, اس پر اعتراضات بھی کچھ اور ہیں. صدارتی نظام کوئی اور چیز ہے. سر بالکل اور ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں اسی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں. ڈائریکشن یہی ہے کہ کسی طریقے اپنے آپ کو بچا لیا جائے, اپنی گورنمنٹ بچا لی جائے, اگلی دفعہ کی کوئی پلاننگ کر لی جائے, کوئی تیاری کر لی جائے. اچھا, اب ٹیکنیکل, آپ چونکہ ماہر قانون بھی ہیں, میں نے ویسے بھی یہی سوال کیا تھا, آپ سے بھی یہی سوال کرتا ہوں, آپ کو لگتا ہے کہ آ رہا ہے؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ فی الوقت آ سکتا نہیں ہے, کیونکہ یہ میرا سوال اس سے جڑا تھا, کیا آ بھی سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں آ ہی نہیں سکتا. اس وقت نہیں آ سکتا, کرنٹ سینیریو میں نہیں آ سکتا, کیونکہ 2/3 اکثریت نہیں ہے ان کے پاس. سب سے بڑی وجہ یہ ہے. پھر آپ اگر قانون کو اچھی طرح سے اسٹڈی کریں تو بے شک امینڈمنٹ کا رائٹ ہے قانون میں, ٹھیک, آئین میں آرٹیکل 239 238 رائٹ دیتے ہیں اسمبلی کو کہ وہ کسی بھی آئین کو میں ترمیم لا سکتی ہیں. لیکن جوڈیشل ریویو کا بھی ایک رائٹ ہے. ٹھیک, تو میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 175 کے تحت جو جوڈیشل ریویو ہے وہ عدالتیں اپنا رائٹ بھی ایکسرسائز کریں گی. یہ جو ہمارے سیلینٹ فیچرز ہیں, میں اس کو یہیں پر میں نے ماضی میں دیکھا کہ آئینی ترمیم ہوئی, اس آئینی ترمیم کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے سسپینڈ کر دیا, معطل کر دیا. بہت سارے لوگوں نے اس پر اعتراض اٹھایا, سوال اٹھایا کہ ایک آئینی ترمیم کو ایک عدلیہ کس طرح معطل کر سکتی ہے. لیکن ہماری عدالتی روایت یہ موجود ہے کہ آئینی ترمیم معطل ہو جاتی ہے, اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ آئین کے اندر کوئی ایسی ترمیم نہیں کر سکتے جو آئین کے بنیادی ڈھانچے کو متاثر کر دے اور اس کے خلاف ہو. اب اگر آپ نے آئین کو تبدیل کرنا ہے, اس کے بنیادی ڈھانچے کو تبدیل کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ کو, جو مجھے سمجھ آتی ہے, آپ کو ایک دستور ساز اسمبلی کا الیکشن بنانا پڑے گا, لڑنا پڑے گا, اس کا منشور لانا پڑے گا, پھر آپ جا کر اس اسمبلی کے ذریعے آئین کے بنیادی ڈھانچے کو تبدیل کر سکتے ہیں. ایم آئی رائٹ؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. بالکل اسی طرح 21st امینڈمنٹ تھی جس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا گیا تھا, اور ایک بڑی ڈیٹیلڈ ججمنٹ جو تھی جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب نے اس پہ دی تھی, اور اس میں بڑا کلیئرلی 8 ججز نے اس کو اون کیا تھا, ان کے ورڈکٹ کو انڈورس کیا تھا, اور اس میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ سیلینٹ فیچرز جو ہیں کانسٹیٹیوشن کے, ان کو بدلا نہیں جا سکتا, چینج نہیں کیا جا سکتا, جس میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ایک سیلینٹ فیچر ہے, ڈیموکریسی ایک سیلینٹ فیچر ہے, اس طرح ہیومن رائٹس ہیں, پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ ایک سیلینٹ فیچر ہے, اس کو بدلا نہیں جا سکتا, 2/3 اکثریت سے بھی بدلا نہیں جا سکتا. ایون ہمارے جو اسلامی ایک روح ہے اس کے اندر, آپ اس کے خلاف بھی نہیں جا سکتے. بالکل ایسے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کے پاس, پہلی بات تو یہ ہوگی کہ آپ کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے, جی یہ کلیئر ہو گیا. بالکل. اگر آپ کے پاس 2/3 اکثریت آ بھی جائے, اس کے بعد بھی اس کے اوپر چیکس ہیں, بارز ہیں. اس کی طرف میں اویس جو ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, اویس احمد صاحب, ان کی طرف جاتا ہوں. اویس صاحب, مجھے یہ بتائیے گا, آپ اس وقت اس وجہ سے صدارتی نظام کی مخالفت کر رہے ہیں کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں صدر مملکت بن سکتے ہیں اور ایک بااختیار قسم کے صدر بن سکتے ہیں. ذرا سوچیں, میاں نواز شریف بھی تو بن سکتے ہیں اس سسٹم کے تحت, شہباز شریف بھی بن سکتے ہیں, مریم نواز صاحبہ بھی صدر مملکت بن جائیں گی جب آپ کو پارٹی کو موقع ملے گا, اکثریت ملے گی. اگر نظام تبدیل ہو جاتا ہے اور ایک ایسے لیڈر کے طور پہ آئیں جو میاں نواز شریف کی بھی خواہش تھی 98-99 میں 15ویں آئینی ترمیم کے ذریعے امیر المومنین بننے کی, اسلامی نظام,
تو اس میں آپ کو کچھ منہ میں پانی نہیں آتا سوچ کے؟ نجم بھائی میں نے ابھی تک نہ تو کسی خواہش کا اظہار کیا نہ ہماری پارٹی نے کسی خواہش کا اظہار کیا، اور ہم صرف اور صرف ایک جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ صدارتی نظام آج تک ہمیں ہمارے ملک میں سوٹ نہیں کیا. ہمارے پاس جب آپ نے ابھی پوری لسٹ نکال کے دی جتنی دیر ہمارا صدارتی نظام چلتا رہا، پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ وہ سارا ان ڈیموکریٹک تھا. سیمی پریزیڈنشل یا پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ بھی جو تھا وہ جب اس ملک میں نافذ ہوا ہے وہ ان ڈیموکریٹک طریقے سے ہوا ہے. اور یہ بھی جو بات کر رہے ہیں ہمیں یہ خدشہ ہے کہ یہ پھر وہ ان ڈیموکریٹک فورسز کو بڑھاوا دینے کے لیے یہ صدارتی نظام کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں، صرف اور صرف اس بنیاد پہ تاکہ ڈیموکریسی جو ہے وہ، کیونکہ میں نے پہلے بتایا کانسٹیٹیوشن کا سیلینٹ فیچر ہے ڈیموکریسی. ہم قانون دان بھی ہیں، ہم قانون کو سمجھتے بھی ہیں، ہم قانون کی پاسداری بھی کرتے ہیں، تو اپنے قانون کی کانسٹیٹیوشن کی. لیکن اشارہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ افواہ ہے، یہ کسی کی ذاتی خواہش تو ہو، یہ افواہ ہے اور ساری افواہ آپ نے پھیلائی ہوئی ہے. نہیں، ہم نے ایسی کوئی افواہ نہیں پھیلائی، ہم تو ان سے کلیریفیکیشن چاہتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ اس طرح کی باتیں، اس طرح کے ٹویٹر ٹرینڈز ان کی پارٹی کی طرف سے کیوں یہ آ رہے ہیں. ٹویٹر پہ آپ جتنے وہ نکال کے دیکھیں گے وہ کوئی نہ کوئی انہی کی پارٹی کی طرف سے وہ ٹویٹر ٹرینڈز چل رہے ہیں. وہ سوشل میڈیا پہ انقلاب لانا چاہتے ہیں، نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں، مسائل حل کرنا چاہتے ہیں. اس سے زیادہ بہتر پلینگ گراؤنڈ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو آج تک نہیں ملا جو عمران خان صاحب کے پاس ہے. اختیارات کی تو یہاں پہ بات ہی نہیں ہے. اختیارات ہر طرح سے یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں اپنے، اور اپوزیشن کو جس طرح انہوں نے سنب کیا ہے، جس طرح جھوٹے مقدمات بنائے ہیں، جس طرح سے ان کو جیلوں میں دھکیلا ہوا ہے. ہم تو جیلیں کاٹ رہے ہیں، ہمیں تو بولنے نہیں دیتے یہ لوگ. اور جس طرح کا پلے گراؤنڈ، کون جیل کاٹ رہا ہے سر؟ 2.5 سال 3 سال پہ جیلیں کاٹی ہیں سر. میاں صاحب لندن بیٹھے ہوئے ہیں، مریم بی بی اپنے جاتی عمرہ بیٹھی ہوئی ہیں، سیاست سعد رفیق صاحب نے 16 ماہ جیل کاٹی ہے. سعد رفیق صاحب بھی رہا ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن ابھی اس وقت تو شہباز صاحب بھی رہا ہو چکے ہوئے ہیں. تو چل رہے ہیں. اس وقت تو آپ کا کوئی بندہ میرے خیال جو ہے جیل نہیں کاٹ رہا. کیسز چل رہے ہیں سب، آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ کیسز چل رہے ہیں. کاش کہ میرے بھائی نا جس طرح ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا، خود یہ بتا دیں کہ ایک بندہ اگر 10 سال پہلے اس کے پاس 100 روپیہ تھا، آج اس کے پاس 10 سال میں ایسا کون سی مشینری تھی، کون سے اس نے گھر میں لگائی. میں اس میں جانا نہیں چاہ رہا، لیکن یہ بار بار کرپشن کا راگ ایسٹس بیونڈ مینز پہ آ جاتے ہیں. میرے بھائی شاید اس پہ آنا چاہتے ہیں. ان کو ایسا لگتا ہے کہ اتنا ہی فری پلے گراؤنڈ ملا ہوا ہے. کرپشن چور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی نہیں ہے. یہ راگ الاپ رہے ہیں 35 ایئرز یہ دونوں گورنمنٹس یہ آج اکٹھے جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 35 سال میں اس ملک کو لوٹا اور اس ملک کا بیڑا گھر کیا ان لوگوں نے. 3.5 سال میں کر دیا بیڑا. آج ان کو نظر آتا ہے، آج ان کو یہ نظر آتا ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے وہ بالکل صدارتی نظام کو لانے میں سنجیدہ نہیں ہے. اچھا، یہ صرف چاہتے ہیں کہ کسی طریقے پن کر سکیں اپنی نااہلی، اپنی ناکامیوں کو کسی طرف پوائنٹ آؤٹ کر سکیں کہ جی یہ وجہ تھی کہ ہم ناکام ہو گئے، یہ وجہ تھی کہ ہم پرفارم نہیں کر سکے، تاکہ کسی قسم کی کو فیس سے نظام ٹھیک نہیں تھا. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی یہ نظام ہی غلط ہے. جب کچھ نہیں ہو پایا، جب سارے کے سارے دعوے، سارے کی ساری باتیں، سارے کے سارے نعرے کھوکھلے کے کھوکھلے رہ گئے، تو اب صرف اور صرف پرانا محاورہ تھا ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، بس آنگن ٹیڑھا ہے. سے نہیں تھوڑا ٹھیک نہیں ہے، میں اتنے کسی نے نچا نہیں نچ سکتے. یہ صرف اور صرف